بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. پیارے ساتھیوں، عزیز دوستو، آپ اسلامی دعویٰ سینٹر بدیہ جالیات الریاض المملکۃ العربیۃ السعودیہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ کے اسلامی دعویٰ سینٹر کے تیسرے تعلیمی کورس میں داخل ہیں، اور اب تک آپ نے 2 سبجیکٹ پڑھا، اور آج ہم تیسرے سبجیکٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبجیکٹ ہے سیرت النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور آپ کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مختصر حالات، تو اسی کو ہم آپ کے سامنے اس سبق میں کچھ اختصار کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، جیسا کتاب میں لکھا گیا ہے اسی کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو کتاب میں ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نسب نامہ پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، یعنی آپ کا سلسلہ نسب، آپ سے، آپ کے والد سے کہاں تک کا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ مختصری بتائی انہوں نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قبیلہ، آپ کی فیملی کیسی تھی، کہ فیملی کا کیا نام تھا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ پورے عرب میں وہ بہت ہی احترام سے دیکھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اس کے بعد قبیلہ کے بعد فرماتے خاندان، یہ قبیلہ تھا، اس کے بعد خاندان، یعنی اس کی شاخ جو ہوتی ہے قبیلہ میں سے، جو شاخیں الگ الگ ہوتی ہے وہ ہے۔ تو آپ کا خاندان آپ کے دادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبداللطیف، دادا کے دادا تھے، لیکن دادا بھی کہہ سکتے ہیں پردادا کو، یعنی آپ کا نام اس طرح، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، تو ہاشم آپ کے پردادا ہوئے، لیکن دادا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی نسبت سے آپ کا خاندان ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا، ان کے پلے کا کوئی نہیں تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ بزنس کے لیے جو لوگ عرب والے کہیں بھی جاتے آتے تھے تو اس کے وہ سردار تھے۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کا حملہ کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زمزم کا کنواں بھی جو ہے منہدم ہو گیا تھا، اور اب اس کا نام و نشان پتہ نہیں مل رہا تھا، تو انہیں اس کی اطلاع دی گئی اور پھر اس کا پتہ لگایا انہوں نے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ پر جو ابرہہ کا حملہ ہوا تھا، اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا تھا، اور کس طرح سے اللہ کی فوج آئی اور اس کی فوج کو تباہ اور نیست و نابود کر کے، تباہ و برباد کر کے چلی گئی، تو یہ بھی واقعہ ہاشم ہی کے زمانے میں ہوا تھا، عبد المطلب کے زمانے میں ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں ہوا تھا، ہاشم نہیں، عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ،
عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی، بہت درجے والی خاتون تھی حضرت آمنہ۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ، وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا، ان کے والد جو تھے وہب۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں ہی انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زیبانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی، چند ماہ پہلے ہی عبداللہ جو آپ کے والد تھے، کے پتا تھے، ان کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا، یعنی آمنہ کے والد وہب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ کی صبح تھی، یعنی سوموار کا دن تھا، اور ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، جس میں ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل ہو گیا۔ اس سال کو ہاتھی والا سال کے نام سے وہ سال مشہور ہو گیا۔ اس روز اپریل کی 531 تاریخ تھی، یعنی 22 اپریل 571، اس کو یاد رکھیں۔ انگلش ڈیٹ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، وہ کیا ہے؟ 22 اپریل 571 عیسوی۔ فرماتے ہیں آگے، پیدائش کے وقت دایا کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ آپ کا نام محمد رکھا، آپ کے دادا نے محمد نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ کے لونڈی ام ایمن گود میں کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی، ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کے وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی۔ یہ ہوا آپ کی پیدائش سے بارے میں کچھ مختصر معلومات، پیدائش کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ ابھی دودھ پلانے کا مرحلہ، رضاعت جس کو بولتے ہیں عربی میں، دودھ پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا،
صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی تھے، یعنی یہ تینوں آپ کے دودھ پارٹنر بھائی تھے۔ کون کون؟ مسروح، اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، یہ سب آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، لیکن انہوں نے الگ الگ وقت میں دودھ پیا تھا، لیکن مسروح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دودھ پیا تھا، اس کو یاد رکھیں گے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے پہلے دودھ پیا تھا، اسی طریقے سے عبد الاسد نے بعد میں دودھ پیا تھا، لیکن آپ کے ایک دم جو پارٹنر ہے، جو ساتھ میں آپ کے دودھ پیا، وہ مسروح تھے، ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا۔ یہ ہو گیا دودھ پلانے کے بارے میں مختصر سی معلومات، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا، دوسرے نمبر پہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی نیم کے انوسار عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی مقصد سے مکہ آئی، ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون اور ایک مہیلا تھی حلیمہ بنت ابو زویب، ان کو کوئی بچہ نہ ملا، لہذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے لیا، مگر ان پر اللہ کی رحم کا ایسا دروازہ کھلا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لیتے ہی ظاہر ہو گیا تھا، اور کچھ اس بارے میں جانکاری آپ کو آگے پتہ چلے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا، اور اسی سے وہ مشہور ہوئی۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ اس کے بعد فرماتے حلیمہ کے گھر میں برکت کی بارش، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں آئے تو کس طرح سے اللہ کی رحمتیں اور کرپائیں ان کے ساتھ ہوئی، اس کا ایک جھلک آپ یہاں ملاحظہ فرمائیے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اتنی کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی، مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی وجہ سے
پوری پوری رات بلکتا اور چلاتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر دودھ پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پی لیا۔ پھر انہوں نے آرام کی نیند سو لی، پھر دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ اس کے بعد مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی مریل گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اتنی تیزی سے چلی کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، بہت زیادہ قحط کا شکار تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتیں تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، میاں بیوی خوب دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ یوں اس خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہونے لگے، اس خانوادے کو یعنی اس گھر کو، اس طرح اس گھر کو لگاتار خیر و برکت ملنے لگی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات کراتی، پھر اپنے دیار بنو سعد میں واپس لے جاتی، اپنے علاقے بنو سعد میں لے کے چلی جاتی۔ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، یعنی اپنے پاس اور رکھیں، وہ چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے، مکہ کی بیماری سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پہ راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش اپنے گھر واپس آئیں اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے تفصیلی باتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ جو ہے ہم اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور آج کا سبق ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔